أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرات کی خدمت میں اربعین امام حسین علیہ السلام کے موقع پر کچھ ایسی خاص باتوں کو لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہدایت ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 کے ایک فقرے کی تلاوت کی ہے، جس میں خداوند عالم تمام اہل ایمان کو یہ آواز دے رہا ہے کہ فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا، کہ خداوند عالم کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ نیکیوں کی طرف سبقت کرو، خیرات کی طرف قدم بقدم آگے بڑھو، اس لیے کہ خداوند عالم کی طرف تمام لوگوں کی بازگشت یقینی ہے۔ یہ جو سفر ہمارا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کا، کہ جس کے حوالے سے ہم نے جو عنوان کا انتخاب کیا ہے، وہ عنوان اپنے آپ میں اس دور غیبت کبریٰ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں ہمارے لیے کیا پیغام رکھتا ہے۔ لہٰذا ہم نے جو موضوع آپ حضرات کی خدمت میں انتخاب کیا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام تمہید حکومت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت روایات کے پس منظر میں اور جو تاکیدات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہمارے لیے سرزد ہوئی ہے، وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے اس قدر اہمیت رکھتی ہیں کہ ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ غیبت کبریٰ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنی اپنے آپ میں آمادگی کی ہے اور آنے والے فرزند امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ہماری کیا تیاری ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ حضرات کی خدمت میں روایات پیش کرنے سے پہلے مقدمتاً تمہیداً چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں کہ زیارت کا جو معنی ہے اور زیارت کی جو لفظ استعمال کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے ملاقات کرنا۔ ملاقات کا تعلق انسان کا جس سے ہوتا ہے وہ کسی ایسی شخصیت سے ہو جو ہمارے سامنے موجود ہو، جس سے ہم جا کر کے بالمشافہہ گفتگو کر سکے، اپنی بات کہہ سکے۔ لہٰذا یہ زیارت کی لفظ جو استعمال کی گئی ائمہ خدا علیہ السلام کے لیے، اس کا مطلب ہم کسی عام شخصیت سے ملنے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ خداوند عالم کے وہ برگزیدہ بندے کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، ان منتخبین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ان سے ملاقات کے لیے۔ کسی بھی امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے اگر جا رہے ہیں، گویا ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے امام سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اس زمانے میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا گویا حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں آنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا زیارت امام حسین علیہ السلام گویا ہماری معرفت کی دلیل ہے۔ پیغمبر اسلام کی حدیث مبارک متفق علیہ ہے، فریقین نے قبول کرتے ہوئے کہا من مات ولم یعرف امام زمان فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ تو یہ جو بغیر معرفت امام کے دنیا سے چلا جانا، انسان کی جو موت ہو رہی ہے، یہ کفر پر ہو رہی ہے۔ لہٰذا اس سے بچنے کے لیے کم از کم ہماری جو آمادگی ہے، ہماری جو تیاری ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کے بارگاہ میں اپنے عقیدے اور امام علیہ السلام سے جو رابطہ اور علاقہ ہے وہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اسی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبر الحسین عارفا بحق فوجب له الجنہ۔ عارفا بحق یعنی کیا مطلب؟ عارفا بحق یعنی مطلب امام حسین علیہ السلام کو ہم اپنے عقیدے کے تحت سلسلہ امامت میں امام کو منصوص من اللہ قبول کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ سلسلہ امامت جو ہمارے عقیدے سے تعلق رہتا ہے، جو امام علی امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کی بارگاہ سے شروع ہو رہا ہے اور حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ تک تمام ہو رہا ہے، تو اسی سلسلے کی تیسری کڑی حضرت امام حسین علیہ
अलैहिस्सलाम की ये ज़ियारत हमको पहचानवा रही है कि हम मार्फत के इस बाब में कदम ब कदम आगे बढ़ रहे हैं। लिहाजा सबसे पहले ज़रूरी है कि जानना चाहिए कि ज़ियारत का मतलब क्या है, ज़ियारत का मफ़हूम क्या है। तो मैंने आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ किया, ज़ियारत का मतलब मुलाकात इमाम ज़मान, अपने ज़माने के इमाम से मुलाकात। इस वक्त सबसे बेहतरीन ज़रिया, बेहतरीन वसीला और बेहतरीन तरीक़ा अगर इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से इलाक़ा और राबिता बरक़रार रखना है, वो इमाम से ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है कि हम ज़ियारत के ज़रिए से अपने ज़माने के इमाम की बारगाह में खिराज अक़ीदत भी पेश कर सकते हैं और अपने ज़माने के इमाम से इलाक़ा और रिश्ता भी बरक़रार रख सकते हैं। इसलिए कि खुदावंद आलम के बाद, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अज़ीम हस्ती हमारे ज़माने का इमाम है। इस इमाम से राबिता और रिश्ता रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लिहाजा राबिता और रिश्ता रखने के लिए ज़रूरी है उन वसाइल को अपनी ज़िंदगी में जो है लाया जाए, उन वसाइल का इस्तेमाल किया जाए कि जिन वसीलों के ज़रिए से इमाम का से रिश्ता और इलाक़ा कवी से कवी तर हो सकता है। उन तमाम वसाइल में सबसे बेहतरीन वसीला और सबसे अज़ीम वसीला ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में ज़ियारत अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। बुज़ुर्ग उलमा के नज़दीक इमाम हुसैन की ज़ियारत ज़रूरियात दीन और ज़रूरियात मज़हब में से, हत्ता के बाज़ रवायतों में यह बात साबित है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत जो है हर शख्स के ऊपर लाजिम करार दी गई है, बल्कि अल्लाह और खुदावंद अल्लाह सुब्हानहू व तआला और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुकूक मोमिनीन और मुसलमीन पर हैं, उन तमाम हुकूक में एक हक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है। लिहाजा अगर हम मज़लूम करबला की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं या मज़लूम करबला की ज़ियारत के लिए करबला मुक़द्दस तशरीफ़ ला रहे हैं, तो हमारा एक एक कदम इस बात की दलील है कि हमने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुदावंद आलम सुब्हानहू व तआला के हुकूक में एक हक़ को अदा कर रहे हैं। आप मुलाज़ा फरमाएँ, मैं आपकी खिदमत में बहुत सी रवायतें पेश करूँगा। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तमाम ज़ियारतों में से, जैसे शब क़द्र की ज़ियारत है, शब क़द्र में ज़ियारत इमाम हुसैन को मुस्तहब करार दिया गया, ज़ियारत शाबानिया को मुस्तहब करार दिया गया, और दीगर जो है अहम तवारीख़ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को मुस्तहब किया गया। मिन जुमला तवारीख़ में एक तारीख़ ज़ियारत अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है कि जिसके लिए हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 चीज़ें मोमिनीन के लिए उनकी अलामत और उनकी निशानी है। उन 5 चीज़ों में से अहम जो है बताई गई ज़ियारत अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। दाहिने हाथ में अंगूठी पहनना, ये अलामत इमाम मोमिन है। नमाज के लिए सजदे में जाना और मस्जिद के लिए अपने लिए मकाम सजदा करार देना, ये इमाम जो है अलामत मोमिन में से है। इसी तरीके से ज़ियारत अरबईन पढ़ना ये मोमिनीन की अलामतों में से है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तलावत बिलजहर वाज़े तौर पर बरमिला करना, ये मोमिनीन की अलामतों में से है। लिहाजा जिस तरीके से अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए करबला मुक़द्दस आ रहे हैं और कदम ब कदम मशी के तौर पर मौला की बारगाह तक जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम अपने ईमान का बरमला खुदावंद आलम सुब्हानहू व तआला की बारगाह में हम अपने ईमान का ऐलान कर रहे हैं। याद रखिए कि मोहम्मद बिन मुस्लिम से इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारे शियों को कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर ज़ियारत का हुक्म दिया गया है। यानी क्या? यानी जहाँ पर नमाज का हुक्म है, रोज़े का हुक्म है, दीगर अहकामात का हुक्म खुदावंद आलम की तरफ से सादिर है, वहाँ पर खुदावंद आलम ये चाहता है कि मज़लूम करबला की ज़ियारत भी की जाए, और ये ज़ियारत ताकीद की हद तक करार दी गई है। मैं इन रवायतों को जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह के लिए सादिर हुई हैं, मैं उनमें से चंद रवायतों के आपकी खिदमत में पेश करूँगा ताकि आपके इस सफ़र को अजीम सफ़र करार दिया जा सके, आप महफूज करें। कि लिहाजा मैं एक बात आपकी खिदमत पे और अर्ज़ करना चाहता हूँ कि
ہمارا جو عقیدہ ہے اور ہمارے عقیدے کا جو مسلم عقیدہ ہے وہ توحید پروردگار کے بعد رسالت نبوت و رسالت کے بعد پیغمبر اسلام کی نبوت کے بعد سب سے اہم عقیدہ ولایت آل محمد علیہ السلام ہے، ولایت ائمہ ہدی علیہ السلام ہے، اور ائمہ ہدی علیہ السلام کے جو مناسک ہیں ان تمام مناسک میں زیارت امام حسین علیہ السلام کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ لہٰذا ہم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، گویا ہم اپنے عقیدے کا برملا اعلان کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہر انسان کو ضعیف و کمزور جس بھی مقام پہ ہو وہاں سے چاہیے ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے زیارت کے لیے ضرور تشریف لائے، اس لیے کہ مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام نے تمام مومنین کو روز عاشور اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے، اپنے شیعوں کو امام سجاد علیہ السلام کے ذریعے سے سلام پہنچایا ہے۔ تو اس سلام کا جواب ہمیں کیسے دینا ہے؟ اس سلام کا جواب ہمیں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سلام کا جواب دینا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین یعنی کیا مطلب؟ لبیک یا حسین مسیر امام حسین علیہ السلام پر، مکتب امام حسین علیہ السلام پر، مقصد ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر آ کر کے اپنے عقیدے کا اظہار کرنا اور دوسروں کے احکامات کو چھوڑ کر کے مظلوم کربلا کے پیغامات کو دل سے قبول کرنے کا نام مقصد امام حسین علیہ السلام ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم جس طریقے سے مظلوم کربلا کی معیت کا اعلان کر رہے ہیں اعضاء و جوارح سے، ویسے ہی قلباً بھی امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے بھی اور اپنے قلوب کے ذریعے سے مومنین کو چاہیے کہ امام کی بارگاہ میں آ کر کے حاضری دے اور مومنین میں شامل ہو جائے، اس لیے کہ بہترین عبادت زیارت امام حسین علیہ السلام، افضل ترین عبادت امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ حضرات کی خدمت میں چند روایتوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں، جن روایتوں سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا صرف امام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہے، بلکہ اپنے زمانے کے امام حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی حاضری کا مترادف ہے، اس لیے کہ یہ مشی اور یہ کربلا معلیٰ کی زیارت آنے والے زمانے کے امام کے لیے تمہید ہے۔ کیوں تمہید ہے؟ اس لیے کہ جس طریقے سے امام علیہ السلام خانہ کعبہ میں تشریف لائیں گے اور یہ فقرہ ارشاد ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، یہ فقرہ تمام مومنین کو اپنی جانب کھینچے گا۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت تمام مومنین کو اپنی طرف کھینچ کر کے لے آتی ہے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا دونوں مقصد ایک ہے، وہاں بھی ہم امام کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں بھی امام کی طرف جا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں زیارت امام حسین کا یہ موقع اس موقع آنے والے موقع کے لیے تیاری کے لیے فراہم کیا گیا، آمادگی کے لیے فراہم کیا ہے کہ ہم کو حضرت حجت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں جانا ہے، ان کی حکومت میں آنا ہے۔ تو کس طریقے سے آپ آئیے زیارت اربعین پر دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی حکومت کی ایک جھلک اربعین امام حسین میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ آئیے، جو لوگ آ چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ روایات میں موجود ہے، خود منتخب الاثر میں آغا گل پیغانی نے اس کو نقل کیا، جس کا ترجمہ جو ہے اردو میں ہو چکا ہے جمال منتظر کے نام سے۔ اس میں روایت موجود ہے کہ جب امام کی حکومت ہوگی تو اس قدر فراوانی کے ساتھ نعمت پروردگار دنیا میں اتار دی جائے گی کہ دریا لبریز بہے گا، زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی، ہر درخت ثمرآور ہوگا، کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو بھوکا اور پیاسا ہوگا، چاروں طرف عدل و انصاف کا دور و دورہ ہوگا، کہیں کسی ایک قسم کا ظلم کا تصور نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی ویسے ہی عدل و انصاف سے بھر دی جائے گی۔ یہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی حکومت ہے۔ کسی کو ظلم، کسی کے
کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا عزیزان گرامی، اور لوگ اپنے حصے کی زکوٰۃ اور صدقے کو لے کر کے ادھر سے ادھر پھریں گے اور مستحقین کو تلاش کریں گے۔ جس کے پاس بھی جائیں گے ہر انسان کہے گا میں شکم سیر ہوں، میرے پاس ہر چیز موجود ہے، لہذا کسی اور کو تلاش کریے۔ یعنی ہر شخص غنی ہوگا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حکومت کی برکت کی بنا پر۔ آپ آئیے اربعین کی زیارت امام حسین میں نجف اشرف سے کربلائے معلیٰ اور وہ مقامات جہاں سے مومنین مظلوم کربلا کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، آپ مواقب کو دیکھیے، ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر نعمت کا تصور جو آپ کر سکتے ہیں فراوانی کے ساتھ انتظام کر دیا گیا مومنین کی جانب سے۔ خدا ان سب کی مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ آپ ایک موقف سے دوسرے موقف پر جائیے، ایک موقف سے دوسرے موقف پر جائیے، ہر شخص اپنے انتظام کی ہوئے غذا کے متعلق آواز دیتا ہے، لیکن ہر زائر امام حسین یہ فرماتا ہے کہ ابھی تو کھا کر کے آئے، ہم شکم سیر ہیں، کسی اور کو تلاش کیجئے، آپ کو جس چیز کی حاجت ہے وہ مل جائے گی۔ لہٰذا یہ آپ کا اس سفر میں آنا، یہ تصور کے ساتھ آنا ہے کہ ہم گویا مظلوم کربلا کی زیارت میں صرف نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ہم امام کے زمانے کے امام کی حکومت میں سفر کر رہے ہیں۔ کتنا بابرکت سفر ہوگا جب ہمارا تصور یہ ہو جائے کہ ہمارا ایک ایک قدم حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں بڑھ رہا ہے، ایک ایک قدم آپ ملاحظہ فرمائیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم مظلوم کربلا کی جب بارگاہ میں آ رہے ہیں تو چند چیزوں کے تصورات کے ساتھ آئیں۔ پہلا تصور ہو کہ ہم اپنے عقیدے کا اعلان کریں، دوسرا تصور ہو کہ وہ حق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، وہ حق جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس حق کو ہم ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ روایت موجود ہے، مر شیعتنا بزیارت قبر الحسین علیہ السلام فإن اتیانہ مفترض علی کل مؤمنین، یعنی آپ مفترضن یعنی ہر مومن کے اوپر فرض ہے، یعنی تمام شیعوں کو دعوت دی جا رہی، میرے شیعوں کو بلایا، یعنی امام نے دعوت دی، ہر مومن کے لیے اس زیارت کو فریضہ قرار دیا گیا، یعنی یہ ہر مومن کے اوپر حق ہے کہ اس حق کو ادا کرے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا تمہارے لیے ضروری ہے کہ دو اہم پیغام یہ ہے کہ میں تمہیں پیغام دوں کہ دو چیزوں، یوں تو قرض لینا انسان کے لیے ممنوع قرار دیا گیا ہے اللہ کے بعض جو ہے موارد میں، لیکن دو مقام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، ایک قربانی کے لیے اور دوسرے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی قرض لے کر کے زیارت پر جانا چاہتا ہے تو جائے، یہ اس قرض کے ادائیگی کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ آپ نے اس سے غور کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا کس قدر ثواب ہے اور کتنی زیادہ تاکید اور اہمیت حامل ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جناب عبداللہ بن موسیٰ الوشا انہوں نے روایت نقل کی ہے، اور انہوں نے امام سے کہا کہ میں نے روایت نقل کر کے میں نے امام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ امام نے فرمایا اَنَّا لِكُلِّ امام احدًا فی عنق اولیاءہ، ہر امام کے زمانے کے ان کے دوستوں کے اوپر ہر زمانے کے امام کا حق ہوتا ہے، اس کے جو ہے جو لوگ امام کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں ان کی گردنوں پر امام کا حق موجود ہے، وشیعت اور ان کے چاہنے والوں پر، ان کے دوست پر، ان کے چاہنے والوں پر یہ حق موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اِنَّا مِن تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَحُسْنُ الْأَدَاءِ زِيَارَةُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ علیہ السلام، یعنی بہترین زیارت قبر الائمہ بھی موجود ہے، وقبورہم بھی موجود ہے کہ آپ غور فرمائیں کہ تمام ائمہ خدا علیہ السلام کا، ہر امام کا اپنے زمانے کے شیعوں اور چاہنے والوں اور ان کے دوستوں کے اوپر حق ہے۔ اس زمانے میں بہترین حسن ادا زیارت قبر ائمہ خدا علیہ السلام، لہٰذا ہم زیارت امام حسین علیہ السلام اگر تشریف لا رہے ہیں تو یہ بہترین طریقہ ہے ائمہ خدا علیہ السلام امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں ان کے حق کو ادا کرنے کے لیے۔ لہٰذا اس حسن ادا کو بہتر سے بہتر بنا کر کے اس نیت سے آئیں کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے حق کو ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب زائر امام حسین ہے وہ کہ جو زیارت کے لیے آتا ہے اور اپنے زمانے کے امام کے حق کو ادا کر رہا ہے۔ کامل الزیارات میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد جب
लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते हैं और ज़ियारत करने के बाद जब फारिग हो जाते हैं तो मैदान महशर में ऐसे ज़ायरीन को कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ़ लाए हैं, इनको इस कदर फजीलत दी जाती है, इस कदर मर्तबा अता किया जाता है खुदावंद आलम की बारगाह से कि वो जब मर्तबा तमाम अहले महशर देखते हैं तो रश करते हैं और ख्वाहिश करते हैं, तमन्ना करते हैं, या लैतनी, ए काश मैं इस ज़ियारत से मुशर्रफ होता, ए काश मैंने ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अंजाम दी होती। लिहाजा मज़लूम करबला की ज़ियारत को फरामोश न किया जाए। हर इंसान काफ़ी अफसोस मलेगा उस वक्त कि जब ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मर्तबे को देखेगा, इनकी रिफ़अत व बुलंदी को मैदान महशर में मुशाहिदा करेगा। अज़ीज़ान गिरामी, लिहाजा मज़लूम करबला की बारगाह में हाजिर होना, मज़लूम करबला की बारगाह में तशरीफ़ लाना हमारे लिए बहुत सी चीज़ों को आश्कार करता है। उन तमाम चीज़ों में से सबसे अहम चीज़ जो इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की हुकूमत से हमारा राबिता कभी हो जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, एक जुमला और फ़िक्रा कहना चाहता हूँ। हम दुनिया के लोगों से राबिता और रिश्ता बनाने के लिए हर तरीक़े की सही कोशिश करते हैं कि हमारा फ़ला शख्स से, फ़ला मिनिस्टर से, फ़ला शख्स से या फ़ला उस अजीम हुकूमत के इंसान से राबिता हो जाए, जबकि वो गनी नहीं है, जबकि वो नाक़िस है और उसके पास कुदरत कामिला नहीं है और वो मासूम नहीं है, गैर मासूम है और वो तमाम हमारी हाजतों को पूरा करने पर कादिर भी नहीं है। लेकिन अगर हमने अपने ज़माने के इमाम से राबिता और रिश्ता बना लिया तो इसका मतलब खुदावंद आलम की बारगाह में वो अजीम हस्ती जो इस ज़माने में सबसे अजीम हस्ती करार दी गई है, इस ज़माने के सबसे बुरगज़ीदा हस्ती करार दी गई है, तो उस इमाम को, उस इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ़ लाना, लिहाजा हम इमाम के हक़ को अदा कर रहे हैं, हम इमाम अलैहिस्सलाम को हक़ को लोगों के सामने पहुँचा रहे हैं। लिहाजा ये रिश्ता और राबिता इमाम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अदा हो रहा है। आप गौर फरमाएँ कि इसके ज़रिए से जो खुद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो इन रिवायत की, कि इस ज़ियारत के ज़रिए जो हुस्नुल अदा है, बेहतरीन तरीक़ा है, बेहतरीन नहज है, मज़लूम करबला की ज़ियारत से हम इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से अपना रिश्ता और राबिता कवी कर रहे हैं। जब रिश्ता और राबिता कवी हो जाएगा तो इसका मतलब अब दुनिया की कोई ताकत हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, उससे हमारा रिश्ता हो या न हो, अगर इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से हमारा रिश्ता राबिता जो है मजबूत जो है इलाका कवी हो गया तो हमें किसी के इलाके की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि इमाम से राबिता यानी खुदावंद आलम से राबिते के मुतरादिफ है। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोज़े अरफ़ा फरमाया था, ऐ मेरे महबूब, जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। अज़ीज़ान गिरामी, लिहाजा मज़लूम करबला की बारगाह में आना, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाना, गोया इसका मतलब यह है कि हम खुदावंद आलम की बारगाह में तशरीफ़ ला रहे हैं, हम खुदावंद आलम की बारगाह में उससे अपने रिश्ते को कवी कर रहे हैं। और खुदावंद आलम की बारगाह में आने का मतलब यह है हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर होना चाहिए। और इसलिए होना चाहिए कि हमने एक ऐसी अजीम ज़ात से रिश्ता बना लिया है जो हमारी हर हाजत के ऊपर मुकम्मल कुदरत रखता है, मुस्तहकम और इस्तक़लालन उसके ऊपर उसको पूरा करने के ऊपर कादिर है। अज़ीज़ान गिरामी, वो गनीयुज़ ज़ात है, वो गनीयुज़ ज़ात है, वो कादिर मुतलक है। लिहाजा हमको एक ऐसी हस्ती से रिश्ता बनाना है जो हमारी हाजतों को पूरा करने पर मुकम्मल कादिर है। किसी मजबूर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, मुख्तार के पास आने की ज़रूरत है। खुदावंद आलम की बारगाह में हाजिर हो जाना हमारे लिए समरे हयात होगा, हमारे लिए समरे नजात होगा, हमारे लिए समरे हिदायत होगा, हमारे लिए समरे कामयाबी होगा, सआदत होगा। फौज अजीम पर अगर इंसान को पहुंचना है तो मज़लूम करबला की बारगाह में आए। अजीम सआदत हासिल करना है तो मज़लूम करबला की बारगाह में आए। अजीम कामयाबी हासिल करना है
تو مظلوم کربلا کی بارگاہ میں، اس لیے کہ فوز عظیم، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، فوزا عظیما یعنی کیا مطلب؟ فوزا عظیما، فوز اس کامیابی کو کہتے ہیں کہ جس کامیابی میں ایمان کی کامیابی، عمل کی کامیابی، یعنی عقیدے کی کامیابی، یعنی اگر انسان کو فوز عظیم حاصل ہو گیا تو اس کا مطلب میدان محشر میں وہ اپنے عمل میں کامیاب ہو گیا، اپنے ایمان بھی، یعنی اس کا شمار اصحاب یمین میں ہوگا۔ اصحاب یمین وہ لوگ ہیں جن کے داہنے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی۔ عزیزان گرامی، یا اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرما دیا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں۔ آپ نے غور فرمایا کہ مظلوم کربلا کی زیارت، مظلوم کربلا کی بارگاہ میں تشریف لانا، اس کا مطلب فوز عظیم پر ہم کو فائز ہونے کے مترادف ہے۔ عزیزان گرامی، لہذا اب سوال ہوتا ہے کہ وہ لوگ جس میں یہ روایت میں کہا گیا مفترض علی کل مومن، کیا اس میں صرف مومنین شریک ہیں، یعنی مرد حضرات شریک ہیں، خواتین کو حصہ نہیں ہے؟ جی نہیں۔ امام سے ام سعد نے سوال کیا تھا کہ جب امام سے پوچھا تھا کہ خواتین کے لیے آپ کیا ارشاد فرماتے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا ام سعد کیا تم اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا نام یا سیدی، ہاں میں جاتی ہوں، مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتی ہوں۔ اس وقت امام نے فرمایا تھا کہ تم کو چاہیے کہ تم جاؤ زیارت کے لیے۔ کیوں جاؤ؟ فَإِنَّ زِيَارَةَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ وَاجِبَةٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت ہر مومن عورت، ہر مومن مرد کے پر واجب قرار دی گئی ہے۔ عزیزان ایمان، لہذا امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر تشریف لانا، مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے تشریف لانا عظیم کامیابی ہے۔ روایتوں میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص ایک قدم مظلوم کربلا کی بارگاہ میں، جو میں آپ کی خدمت میں بہت سی روایتیں یکے بعد دیگرے آنے والی تقاریر میں پیش کروں گا، کہ آپ دیکھیں کہ مظلوم کربلا کی بارگاہ میں آنے کا کس قدر روایتوں میں ثواب کو بتایا گیا ہے۔ ایک قدم آپ بڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا ثواب ہے، 2 قدم بڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا ثواب، جس مکان سے آپ نے قصد زیارت امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے اس کا کیا ثواب ہے۔ حسین بن علی بن سویر بن فاختہ، انہوں نے روایت کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام نے فرمایا یا حسین من خرج من منزلے ویرید زیارت الحسین ان کان ماشیا کتب اللہ له بکل خطوۃ حسنہ۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مکان سے، اپنی جگہ سے امام حسین علیہ السلام کے زیارت کا قصد کر کے نکلتا ہے، اس کے ہر قدم پر ایک نیکی ہے۔ اتنا ہی نہیں، وَحَتَّى بِهَا عَنْهُ سَيِّئَةٌ، اور یہاں تک کہ وہ اس کے جو قدم ہیں صرف نیکیوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس سے جو سرزد ہونے والے نعوذ باللہ گناہ ہیں، ان گناہوں کو، ان برائیوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ محو کر دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، عزیزان گرام ایمان، آپ مظلوم کربلا کی اس عظیم عبادت کو، اس عظیم طرز حیات کو زینت دینے کے لیے اگر اس سے بہتر کوئی طرز ہو تو ہمیں بتائیے۔ کوئی اس سے بہتر طرز نہیں ہے جو اب عبداللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے علاوہ بیان کیا گیا ہو۔ لہٰذا اس مقام پر اگر آپ آئیں گے تو آپ کی نمازوں کو، آپ کے روزوں کو، آپ کے حج و زکوٰۃ کو، آپ کے خمس کو وہ زندگی دے دی جائے گی، وہ روحانیت، وہ شادابی عطا کر دی جائے گی جو خداوند عالم کی بارگاہ میں جس شادابی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ان کان راکبا کتب اللہ لہ بکل حافر حسنہ وحتی سیئہ حتی اذا سار للحائر کتبہ اللہ من الصالحین، یہاں تک کہ جب چلتے چلتے یا سوار ہو کر کے مظلوم کربلا کی بارگاہ میں تشریف لاتا ہے اور حائر امام حسین علیہ السلام میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا یہ پہنچ جانا
کیا ہے؟ امام نے فرمایا کتبہ اللہ، اس کو لکھ دیا جاتا ہے، کس سے؟ من الصالحین، اللہ اکبر، صالحین میں سے لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں بھی اصحاب کی ضرورت ہے، ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ جیسے مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کو اصحاب کی ضرورت تھی، اسی طریقے سے حضرت حجت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو بھی اصحاب کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جو جس طریقے سے نیکی کے ذریعے سے اور فاستبقوا الخیرات کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے اور نیکیوں کو اپنے ذریعے سے حاصل کرنے میں سبقت کر رہا ہے، اس کو ویسے ہی مدارج اور درجے دیے جائیں گے، ویسے مظلوم کربلا کی بارگاہ میں درجات کو طے کیا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ان رئیسی افراد میں ہوں کہ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام میں کچھ ایسے اصحاب جو خصوصیت کے حامل تھے، اس خصوصیت کو ہمیں بھی طلب کرنا ہے۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جو دیگر اصحاب تھے وہ سارے معصوم نہیں تھے، ہم میں سے تھے، لیکن ان کے کردار میں جو روشنی تھی، جو چمک تھی، ان کے ایمان کی جو جلا تھی، ان کے ایمان کی جو حیات تھی، وہ حیات طیبہ تھی، وہ پاکیزہ زندگی، وہ سرسبز و شاداب نور جو ان کے قلب میں پایا جاتا تھا، اس ایمان کی روشنی کے بنا پر انہوں نے مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی معرفت کو جو جگہ دی تھی اپنے قلب میں، اس کی مثال نہیں پائی جا سکتی۔ لہٰذا ہم کو اپنے سامنے مقصد کربلا کو رکھ کر کے اور حضرت عبداللہ علیہ السلام کے اصحاب کو رکھ کر کے اپنی زندگی کے قدم بقدم بڑھنا ہے، تاکہ ہم تیاری کر سکیں حضرت حجت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی حکومت میں جب اصحاب کی ضرورت ہوگی تو ہمارا بھی نام شامل ہو جائے۔ لہذا کتبہ اللہ وہ من الصالحین، خداوند عالم کیا کرتا ہے؟ صالحین میں سے اس کا نام لکھ دیتا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ مَنَاسِكَهُ كَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْفَائِزِينَ، کہ جب وہ مناسک زیارت کو ادا کر لیتا ہے، اس کے ادا کرتے ہی اس کو فائزین میں، سعادت مندوں میں، کامیاب رہنے والوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنی عظیم سعادت ہوگی کہ ہمارا شمار اور ہماری کامیابی حضرت عبداللہ الحسین علیہ السلام سے شروع ہو رہی ہے اور حضرت حجت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر تمام ہو رہی ہے۔ ایسی پاک و پاکیزہ، ایسی حیات طیبہ آپ کو اگر حاصل کرنی ہے تو بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں تشریف لے آئیے۔ آپ محسوس کریں، حتی اذا اراد الانصراف اتاہ ملک فقال له انا رسول اللہ من ربک یقرئک السلام یقول لک استعنف فقد لک ما مضى۔ آپ غور فرمائیں کہ اس روایت میں، کہ اس آخری فقرے میں روایت کی ہوتی ہے کہ جب وہ مناسک کے زیارت کو تمام کرتا ہے تو فائزین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جب زیارت کے مناسک کو تمام کر کے انصراف کرنا چاہتا ہے، پلٹنا چاہتا ہے، تو خداوند عالم ایک فرشتے کو اتار دیتا ہے اور فرشتہ وہ کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، تم کو سلام پہنچا رہا ہوں اور تم کو تمہارے وہ اعمال کی جو آج سے شروع ہو رہے ہیں، مستعنفہ یعنی پیچھے سارے سب کچھ برائیوں کو مٹا کر کے نئی حیات دے دینے کا مطلب۔ لہٰذا اپنی زندگی سال بھر کی آلودگیوں سے، سال بھر کے گناہوں سے، انسان کو زندگی بھر کے گناہوں سے، حتیٰ کہ سال بھر نہیں، اگر کسی کو پاکیزگی حاصل کرنا ہے، کسی کو ان گناہوں سے اور ان معصیت سے منزہ ہونا ہے، مبرہ ہونا ہے، اپنے کردار کو اور خداوند عالم کی بارگاہ میں روشن و منور پیش کرنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام میں تشریف لے آئے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں۔ یہ بشارت کس بات کی بشارت؟ آپ کے گناہوں کی پاکیزگی کی بشارت، آپ کی سعادت کی بشارت ہے، آپ کو فوز عظیم پر پہنچا دینے کی بشارت ہے، اور یہ بشارت خود وہ فرشتہ دے رہا ہے جو آپ کی زیارت کے اہتمام کے بعد مؤکل بنا کر کے اتارا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں آخری روایت پیش کروں گا، اور پیش کرنے کے بعد آپ سے رخصت چاہتا ہوں اور کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو تمام کر دینا چاہتے ہیں کہ آپ غور فرمائیے کہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے بارگاہ میں تشریف لانا کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی کامیابی ہے۔ آپ محسوس کریں کہ ہم نے جو اس مسیر کو اور اس ہدف کو اور اس مقصد کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کربلا معلیٰ میں جو رکھا ہے،
اس کو ہمیں حاصل کرنا ہے، اور لبیک یا حسین کے ذریعے سے، مظلوم کربلا کی زیارت کے ذریعے سے اس مقصد کو پہنچ جانا ہے۔ ہمیں بتانا ہے اپنے قدم قدم سے کہ اے کاش مولا ہم آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتے، تو جس جذبے کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آ رہے، جس قربانی کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں، اسی جذبے کے ساتھ ہم آپ کی بارگاہ میں قربانی دیں گے اور دیتے، اور جب بھی ہمیں ضرورت پڑی مقصد امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم آپ کی بارگاہ میں قربانی دیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، امام نے فرمایا ان الرجل لیخرج الى قبر الحسین فلہ اذا خرج من اہلہ باول خطوہ مغفرۃ لذنوبہ۔ امام نے فرمایا کہ جو بھی شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نکلتا ہے، جیسے ہی اپنے مکان سے، اپنے اہل، اپنی جگہ سے وہ قدم بڑھاتا ہے، اس قدم کے بڑھانے کے بنا پر اس کے گناہوں سے اس کو مغفرت کا پروانہ دے دیا جاتا ہے۔ اس کو ہر قدم پر یہ پیغام دے دیا جاتا ہے کہ تم پاکیزہ ہو گئے، تم مقدس قرار دے دیے گئے، تمہیں پاکیزگی کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ عزیزان گرامی، ہم غیر معصوم ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، خداوند عالم ہم کو ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے گناہ سے محفوظ رکھے، مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے۔ لیکن وہ گناہ جو ہم سے سرزد ہوئے ہیں ان کو اگر مٹانا ہے، محو کرنا ہے، تو آئیے قدم بقدم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑھیے اور زیارت امام حسین کے لیے تشریف لائیے، تاکہ ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں جب اٹھائے جائیں، خداوند عالم کی بارگاہ میں جب آئیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس انداز میں پہنچے اور ایسے خداوند عالم کی بارگاہ میں ہماری بازگشت ہو جیسا خداوند عالم نے ہم سے امید کر رکھا ہے۔ خداوند عالم جب یہ ظاہر امام حسین آتا ہے اور آنے کے بعد مظلوم کربلا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، تو خداوند عالم آواز دیتا ہے، ندا دیتا ہے، عبدی، اے میرے بندے، سلنی، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہارے ہر سوال کو پورا کرنے پر، تمہاری ہر حاجت کو روا رکھنے کے لیے، تمہاری ہر حاجت کو قبول کرنے پر اور اس کا پورا کرنے پر، تمہاری دعاؤں کو سننے پر اور تمہارے ہر مطالبے کو پورا کرنے پر میں مکمل قدرت رکھتا ہوں، میں مکمل قادر ہوں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تم مطالبہ کرو، اطلب منی اعطیک، مجھ سے طلب کرو تو میں تمہیں عطا کروں، سلنی حاجتاً واقضیہا لکا، تم حاجت کو طلب کرو تاکہ میں تمہاری حاجت قبول کروں، حق علی اللہ ان یعطی ما بذلا۔ یہ زیارت کر دینے کے بعد آخری فقرے ہیں، زیارت کو تمام کرنے کے بعد زائر امام حسین کا حق خداوند عالم کے اوپر ہو جاتا ہے، خداوند عالم کے اوپر یہ حق آ جاتا ہے کہ اب اس کو تمام حاجتیں جو اس کی ہے، جو اس نے اپنے ارادے کے تحت، اپنے قصد کے تحت جس قسم کی شرعی حاجتیں، جو جائز حاجتیں ہیں، اس کی جو خداوند عالم کے بارگاہ میں، اب خداوند عالم پر یہ حق ہو گیا کہ وہ اس کو کیا کرے، پورا کرے۔ عزیزان گرامی، یعنی جو کچھ اس نے خداوند عالم کی بارگاہ میں حاصل کیا ہے، جو خود خداوند عالم کی بارگاہ میں رکھا ہے، ان تمام چیزوں کو قبولیت کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ ما بذلا، جو کچھ اس نے خرچ کیا، ہر چیز کا بدلہ اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا عزیزان ایمان، امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں تشریف لانا یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے، بڑی کامیابی ہے، اور بالخصوص زیارت اربعین پہ آنا یہ ہمارے لیے بڑا شرف ہے۔ لہذا ہمیں ضروری ہے کہ آنے والے زمان، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں اگر ہم حاضر ہو رہے ہیں تو یہ ہماری حاضری، آج کی حاضری اس وقت کی حاضری کے لیے کامیابی کا سبب بنے گی، ہم امام کے منتخبین میں شمار ہو جائیں گے۔ لہذا خلوص نیت کے ساتھ، لہذا ہم اپنی بابرکت حیات کے ساتھ آنے والی حکومت کے لیے تیاری کریں۔ ہماری زندگی، ہماری کامیابی تب ہو سکتی ہے
کہ جب ہم امام زمانت جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے بارگاہ میں ایسے حاضر ہو جائیں جیسے اصحاب امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہم اسی کے ساتھ 40 امام حسین کے اس روز آج جو ہے عشرہ 40 جو شروع ہوا ہے، اس پہلی تقریر میں دعا گو ہیں کہ امام زمانت جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی بارگاہ میں کہ ہم کو امام کے خادمین ناصرین میں شمار فرمائے، اور ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقاتا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج۔